ہولوکاسٹ ساری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے ہٹلر کے خلاف ایک ٹول بنایا. ہٹلر نے مارا یہودیوں کو، رج کے مارا. اس پر آپ نے کہا جی ہولوکاسٹ تھا. دنیا بھول جاتی ہے، ہولوکاسٹ کا نام لینے والوں کی بھی پروجیکشن نہیں کرتے اور اس کے خلاف بات کرتے ہیں لوگ. یہ جو رات کو 2 بجے حملہ کر رہا ہے اسرائیل کا نتن یاہو وزیر اعظم، یہ ہولوکاسٹ کو لوگ بھول گئے ہیں. معصوم بچوں کو خود امریکہ میں، لندن میں، امریکہ میں، نیو یارک میں مظاہرے ہو رہے ہیں نتن یاہو اور امریکہ کی حکومت کے خلاف، کیونکہ امریکہ کا ہی لے پالک بچہ ہے اسرائیل. اور پھر وہ ایران کے ساتھ بھی. آپ نے ادھر حوثی، یمن کے حوثی جو ہیں وہ شیعہ عقیدہ کے مسلمان ہیں. وہ الٹیمیٹلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، حماس کے ساتھ اور حزب اللہ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اسرائیل. تو وہ اکا دکا کوئی ایسے پھلجڑی چھوڑ دیتے ہیں، میزائل وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں. ریئیکشن ہے نا یہ. اور اس پر خود امریکہ کو سوچنا چاہیے. ٹرمپ جو دنیا بھر کے اندر امن کی آشا لے کے پھر رہے ہیں، امن کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے یوکرین کی جنگ بند کرنے کی بات کی ہے اور کوشش کر رہے ہیں. وہ سب سے بڑا معاملہ تو یہ، آپ کو دھمکی نہیں دینی ایران کو یا یمن کو، آپ کو نتن یاہو کو قابو کرنا ہے. لیکن آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ یہودی ہو چکے ہیں. اس کی ویڈیوز بازار میں آ چکی ہیں. ٹرمپ ہیز بیکم اے جیو بائی فیتھ. ہی از ناٹ اے کرسچن. سو ایز فار ایز دس انفارمیشن از کنسرن. ناظرین، آپ ڈاکٹر عبدالجبار خانی آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، کمنٹ کیجئے. آتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان میں کل قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں، اکابرین پاکستان، افواج پاکستان اور سول گورنمنٹ، اور اس میں اپوزیشن کے مولانا فضل الرحمان تھے اور باقی ایمل ولی خان، باقی جو میجر اپوزیشن پارٹی ہے پاکستان کی سب سے بڑی، جس پر مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جی مجھے مایوسی ہوئی، پی ٹی آئی کو آنا چاہیے. ارے بھئی ڈیپ پولیٹیکل کانسپریسیز حکومت کر رہی ہے. موجودہ حکومت نے جو بھی یعنی آئینی اور قانونی نئی چیزیں پیدا کر دی ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے. اور ابھی جو آپ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے نامینیشنز کے سلسلے میں بھی آپ کہ جی پرائم منسٹر، آپ اس میں بھی امینڈمنٹ لا رہے ہیں، اس کی بھی انٹرپریٹیشن آپ کی اپنی. وہ آپ نہیں چاہتے کہ کسی بھی طور پر عمران خان، پی ٹی آئی اور اس کے جو بھی سپورٹرز ہیں، محمود اچکزئی وغیرہ اور یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اینڈ کمپنی، ان کو نہیں چاہتے آپ کہ ان کو بھی کوئی جینے کا حق دے دیا جائے. افواج پاکستان نے کل کہا نا گورننس کی لوپ ہولز ہیں. کہاں ہیں؟ حکومت آپ کی ہے گزشتہ 3 سال سے. مجھ سے پہلے 3 سال کی حکومت کیا آئی عمران خان کی، کوئی احسن اقبال فیک ارسٹوٹل، وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جناب یہ پچھلے 3 سالوں میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اتنا بقول امتیاز گل کے اتنا جھوٹ بولتے ہیں، آنکھوں میں گھس کے جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو باجوہ لے کر آیا تھا، یہ جو طالبان کی بات کرتے ہیں، آپ نے عمران خان کے کھاتے میں ڈال دیا کہ جی آپ نے دہشت گرد لا کے پاکستان میں آباد کر دیا. ایسا نہیں ہے. یہ صورتحال بڑی ڈفرینٹ ہے. عوام حقائق کو جانتے ہیں. یہی وجہ ہے کوئی عمران نے کوئی ان کو امرت دھارا نہیں پلا دیا ہے. اس نے کوئی پستے بادام کی جو گھٹی ہے وہ نہیں بنا کر پیس کے اس کو پلا دی ہے. گرمیوں میں سردائی جس کو پنجابی زبان میں کہا جاتا ہے، کوئی سردائی نہیں پلا دی عمران خان نے. عوام اس کے ساتھ ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیریٹو ہے. آپ وہ نیریٹو ریپلیس کرتے، آپ اس کی جگہ پہ کوئی بہتر نیریٹو لے کر آتے، ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کی بات کرتے، جو الحمدللہ میرا سبجیکٹ ہے. آپ نے تو بات ہی پولیٹیکل یعنی بات کی، اور وہ بھی فیک باتیں کی ہیں پولیٹیکل. تو میں یہاں پہ آتا ہوں کہ کل جو آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ 3 مہینے کے اندر ہم دیکھیں، آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیجیے گا. اور اس سلسلے میں گورننس کی لوپ ہولز ہیں، بالکل ہے. یہ اس کو کون دور کرے گا؟ جو سرفراز بگٹی صاحب ہے چیف منسٹر، وہ ابھی ایکٹیو ہو گئے گزشتہ جب سے جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا، انفارچونیٹ، جب سے ان کی گفتگو اچھی ہوئی ہے. اس سے تو بہتر انوار کاکڑ کی گفتگو میں نے سنی ہے. اس سے تو بہتر انوار کاکڑ کی گفتگو ہے. وہ زیادہ بہتر طور پہ بی ایل اے کے معاملات کو اور بلوچستان کے معاملات کو سمجھتے ہیں. اور جہاں تک اختر مینگل صاحب کا دیگر بلوچ لیڈروں کا تعلق ہے، وہ تو اپنی اپنی باری لگا چکے ہیں. چیف منسٹر ڈاکٹر مالک، چیف منسٹر اختر مینگل صاحب، وہ تو اپنی باری لگا چکے ہیں. ہاں، یہ ان کا حق تھا کہ ان کو بھی بلایا جاتا. آپ نے نہیں بلایا. پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنے قائد سے، اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے. اور یہ بات آرمی چیف کی درست ہے کہ کوئی تحریک، کوئی شخصیت، کوئی بندہ، کوئی سردار ملک سے بڑا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، کوئی بڑا نہیں ہے.
اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی امینڈمنٹ جو بھی لانی ہے لاء کے اندر وہ لے کر آئیں، بالکل لے کر آئیں، اور دہشت گرد جو پکڑے جائیں واقعی دہشت گرد ہوں، وہ نہیں ہے فکٹیشیس کام نہ ہو، ان کو پکڑ کے آپ ملٹری ٹرائل میں لے کر آئیں تاکہ کوئی ڈسپنسیشن ہو جائے، کیسز کو جلدی جلدی نمٹا دیا جائے، جو بھی دہشت گردی میں ہیں ٹھیک ہے بالکل کریں آپ۔ اور یہ جو فگر آئے ہیں کہ جی چند ہزار ادھر ہے چند ہزار ادھر ہے، تو پھر تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا کام ہے۔ آپ کو عوام میں جانا ہوگا، آپ کو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے عوام سے رجوع کرنا پڑے گا۔ آج آپ نے طورخم بارڈر کھول دیا، یہ کھولنے کی باتیں ہو رہی ہے میرے علم کے مطابق، میری انفارمیشن کے مطابق بہت اچھا کھول دیا، تو 20 دن کے بعد یہ بالکل افغانستان کے عوام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے پاکستان نے پہلے بھی اپنا ہاتھ کھولے تھے، کشادہ کیے تھے، اور آج بھی اس کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ وہ انڈو کریں ان تمام معاملات کو جو کہ افغان حکومت یا TTP والے کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو جناب یہ اٹ واز اے گڈ میٹنگ، لیکن بیٹر اینڈ بیسٹ ہو سکتی تھی اگر سب پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ کیا حرج تھا اگر آپ جب آپ امین گنڈا پور کو برداشت کر سکتے ہیں بائی ورچو آف بینگ دا چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا، تو آپ دیگر کو بھی بلا لیتے، اس میں جنید اکبر کو بھی اور راجہ سلیمان کو بھی، کیوں نہیں بلا؟ پک اینڈ چوز مت کریں، ان کی پارٹی میں وہ مت ڈالیں، آپ دراڑے مت ڈالیں، اور پھر جھوٹ بھی مت بولیں، قوم کو سچ بتائیں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ آپ کا دشمن افغانستان، آپ کا دشمن انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے، ٹیرر فائنینسنگ میں انڈیا آگے ہے۔ ہو از فائنینسنگ دا ٹیررسٹ اس انڈیا، را کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر، ساری دنیا جانتی ہے۔ اور آپ کا وہ آپریشن کہاں گئے جس زمانے میں پاکستان کو اور ISI کو بہت بدنام کرتا تھا انڈیا، وہ آپریشنز کہاں گئے؟ اس آپریشنز کے بعد معاملہ نہیں بنے گا۔ یہ جبل پور میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے RSS کا ہیڈ کوارٹر ہے اس شہر میں، اور اسی شہر انڈیا میں وہیں پہ ہی اورنگزیب عالمگیر شہنشاہ، اس وقت کے مغل شہنشاہ عالمگیر، یعنی پوری کابل سے لے کر ڈاؤن دا لائن راز کماری تک سب انہی کی حکومت تھی۔ اب ان کے مزار کو، اس کے ٹومب کو گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ بھی ایودھیا کی طرح بابری مسجد کی طرح رام مندر بنا دیا جائے، اور یہاں پہ بھی رام مندر ہے، جی پتہ نہیں شیوا جی کا مندر ہے۔ تو یہ تو آپ کی اپروچ ہے۔ انڈیا کے اندر تلسی گیبرڈ آئی، ان کو جوتا مارا ڈاکٹر یونس نے، بڑا ٹکا کے جوتا مارا اس نے، کیونکہ تلسی گیبرڈ جو ہے وہ خود ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ جی میرا اس سے تعلق ہے۔ پورا انڈیا کا میڈیا بھرا پڑا، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ BLA کا کون سا لیڈر مارا گیا، اس کی خبر بھی آپ کو آئندہ 24 گھنٹے منظر عام پر آ جائے گی۔ یہ پاکستان کی افواج پاکستان یا حکومت جو بھی ہے اس چیز کو ریلیز کر دے گی۔ BLA کا ایک لیڈر مارا گیا جناب، ایک کمانڈر۔ تو میں پھر جاتا ہوں واپس جبل پور میں، جہاں پر RSS کا ہیڈ کوارٹر ہے، انتہا پسند ہندو دہشت گردوں کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ، اور جس کا خود جو ہے مودی خود ایک ورکر رہا ہے، اس کی تصویر میں ریلیز کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب یہ ہے سچویشن کہ تلسی گیبرڈ نے یہ کہا کہ جی پنو کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے، خالصتان تحریک کو ڈسبینڈ کر دی جائے، امریکہ کو دہشت گردی کی یعنی دہشت گردوں کی تنظیموں میں اس کو شامل کر دیا جائے، وچ امریکہ ہیز ریفیوز سو فار۔ ادھر آپ کہتے ہیں جی جہادی آؤٹ فٹ ہیں بنگلہ دیش میں، اور ڈاکٹر یونس جو ہے وہ جہادسٹ ہے، اور انہوں نے بہت سے ہندوؤں کو مسلمان کر دیا۔ بھائی نہیں کیا کسی نے ہندوؤں کو مسلمان۔ ہندو جو ہیں وہ آپ کے علاقے میں، میزورام میں، تریپورہ میں، منی پور میں، میگھالیہ میں وہ کرسچن کیوں ہوئے؟ وہاں تو مسلمان نہیں تھے نا، انہوں نے کرسچینٹی کو اڈاپٹ کیا۔ بنگلہ دیش کے اندر اگر لوگ مسلمان ہو گئے، 13 سے 6% رہ گئے ہندو، تو اس سے زیادہ تو 80% تو وہاں ہو گئے، جو کسی زمانے میں سارا کا سارا ہندو تھا، وہاں پہ 10 سے 15% کرسچینٹی تھی 8 سے 100 سال پہلے، اور اب جو ہے وہاں پر 80% سے زیادہ کرسچن آباد ہو گئے۔ یہی میں کہتا ہوں 7 سسٹر اسٹیٹس ہے جو کہ انڈیا میں کرسچن کنٹری بنے گا، نارتھ ایسٹ آف انڈیا، ایسٹ آف بنگلہ دیش بنے گا۔ آپ کتنا بھی رکائن کو اور اراکان آرمی کو وہ کریں اور پرسویٹ کریں کہ نہیں جی آپ انڈیا سے مل جائیں، آپ کہتے ہو بھوٹان کو کہہ رہے ہیں آپ مل جائیں۔ تو دہشت گردی کی سب سے بڑی لہر انڈیا سے اٹھ رہی ہے، اٹھ چکی ہے۔ رام مندر بنایا آپ نے بابری مسجد کو ختم کیا دیا، ظہیر الدین بابر کے زمانے کی بنی ہوئی مسجد تھی کہ جی یہاں تو رام کا مندر تھا، اوکے رام جی پیدا ہوئے تھے۔ اب آپ جا رہے ہیں جہاں پہ اورنگزیب عالمگیر جبل پور میں، جہاں پہ آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے، دہشت گردی کا ہیڈ کوارٹر ہے،
اب آپ وہاں جا رہے ہیں تو آپ کی بات کیسے مانی جائے؟ گیبرڈ جو ہے نا دیٹ ہیز پروون ٹو بی آر ایس ایس لیڈی، امریکہ سے آئی وہ خاتون، نیشنل ڈیفنس کی ڈائریکٹر ہیں وہ انسٹیٹیوٹ کی۔ تو ناظرین، میں اپنے پھر وطن کی طرف لوٹتا ہوں، اور یہ کہانی آپ کے سامنے ہے کہ افواج پاکستان دے آر ڈٹرمنڈ کہ ہم نے کارروائی کرنی ہے وطن کے لیے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بارڈر کی طرف چلے جاتے ہیں، ملک کو سنبھالیں۔ بالکل ٹھیک، بہت اچھا کہا۔ ملک کو سیاستدانوں کا کام ہے سنبھالنا، پبلک ریپرزنٹیٹیوز کا کام ہے سنبھالنا، لیکن ان لوگوں کے اوپر کیا بھروسہ کیا جائے جنہوں نے 45 کو 47 میں کنورٹ کر کے یعنی کنورژن کے ذریعے گورنمنٹ آئی ہے، کنورژن ان فیتھ یا کنورژن ان پولنگ بیلٹس فارمز۔ تو میرا تو یہ یقین ہے کہ کسی نہ کسی دن پاکستان میں انشاءاللہ ایک فیئر گورنمنٹ آئے گی، ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ آئے گی، whosoever is a person۔ یہ جو آدمی ہے جس کے نظریے کے آپ سب خلاف ہوئے ہوئے ہیں، آپ سے مطلب حکام بالا، یہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی، ایم کیو وغیرہ، یہ کل موجود تھے وہاں پہ پارلیمنٹ میں۔ زرداری صاحب آج کوئٹہ گئے ہیں اپنے بیٹے کو لے کر سمپتھائز کرنے کے لیے بلوچستان کے لوگوں کو، لیکن آپریشن تو خیر بہرحال یہ کرنا ہے پولیٹیکل پلس آرم فورسز، اس کا کمبینیشن لے کر چلنا پڑے گا آپ کو، سوشو اکنامک پیکیجز لے کے چلنے پڑیں گے، لے کے جانا پڑے گا آپ کو بہت بڑا پروجیکٹ، کراچی سے کوسٹل بیلٹ تک پوری ٹرین لے کے جانی پڑے گی آپ کو، ریلوے لائن بچھانی پڑے گی آپ کو۔ ML1 سے زیادہ تھا بہتر کہ آپ کراچی سے لے کر گوادر اور چابہار تک ریلوے لائن لے کر چلتے، کوسٹل ریلوے ٹریک دنیا کا سب سے بڑا 600 کلومیٹر کا۔ اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے۔ ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن، ڈیولپمنٹ کی آواز، ڈیولپمنٹ کی گفتگو، یہ چاہیے اس ملک کو، یہی نوجوان لڑکے چاہتے ہیں، یہی جابس چاہتے ہیں۔ دے وانٹ اسکلز اینڈ ڈیولپمنٹ ان ایجوکیشن، گروتھ، تبھی پاکستان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہوگی۔ باقی جو پولیٹیکل معاملات ہیں وہ اس کو پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیں، فیئر الیکشنز کرائیں۔ بہت ہو گیا، 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی فکٹیشیس ہے۔ پہلے پنجاب کے اندر الیکشن نہیں کرا الیکشن کمیشن نے، KP میں نہیں کرا الیکشن کمیشن، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ گھر مت جانے دیں، اگر انصاف کی بات کرتے ہیں تو انصاف کی بات کریں۔ میں یہاں پہ اویس نورانی کی سٹوری کے بارے میں بھی بات کروں گا۔ اس سٹوری میں کچھ زیادہ ہی پرسنل ہو گیا ہے، جرنلسٹ اتنا پرسنل نہیں جاتا۔ آپ بلو دا بیلٹ جا کے ہٹ کرنے کی بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ ری ایکشن آئے گا۔ بچیوں کے پاسپورٹ کے حوالے سے بچیاں سانجھی ہوتی ہیں، ماں، بہن، بیٹیاں، بہو سب سانجھی ہوتی ہیں۔ نورانی صاحب، جب آپ کے گھر کی طرف کچھ نامعلوم افراد پہنچ گئے تو پھر آپ کو احساس ہوا ہوگا، آپ کتنے بھی غصے میں آئیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جرنلسٹ تو ان تمام چیزوں سے یعنی ایٹ پار رہتا ہے وہ، بلکہ اب ان چیزوں سے ہٹ کے سوچتا ہے۔ عام عوام سے ذرا مختلف لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بات چیز سننا چاہتے ہیں، لیکن اف اٹ از اے پارٹیزن، ٹوٹلی پارٹیزن ہو تو لوگ پسند نہیں کرتے اس بات کو۔ آئی ہیو سین یور اسٹوریز۔ تو ناٹ ایٹ آل، سندس ہو، خدیجہ ہو، یہ بچیاں ہماری ہیں۔ میں آرمی چیف کی بچیوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو پاکستان از پاسنگ تھرو اے ویری کریٹیکل اسٹیج، اور اس کے پیچھے ہمارے ہی جو برادران ہیں ان کی غلطی سے یہ کام ہو رہا ہے۔ ہندوستان کو آپ نے اسپیس دے دی ہے، تو کیا خیال ہے آپ کو؟ ہندوستان کو اسپیس آپ نے اپنے ملک میں دے دی ہے تو چائنا بھی تو وہاں موجود ہے۔ چائنا پاکستان کا دوست ہے، دشمن نہیں ہے۔ تو آپ بھی ہمارے دوست ہی ہیں، دشمن نہیں ہیں۔ 31 مارچ کے حوالے سے جو بھی اقدام حکومت کر رہی ہے اس کے اندر KP کے چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ نہیں جناب، اس میں تھوڑا سا ریلیکس کریں، کیا جانا چاہیے انڈر دا لا، دے شوڈ بی ہینڈلڈ انڈر دا لا۔ آئین اور قانون، امیگریشن لاز کے مطابق ان کو ہینڈل کریں آپ۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔